الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. سورہ یونس آیت نمبر 96. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. اس آیت کے ذیل میں پہلے ہم روایات سے پڑھ رہے تھے. گزشتہ آیات کے بارے میں بیان اور البرہان سے ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی. چند احادیث رہ گئی تھی، اس کا مطالعہ کر کے انشاءاللہ آیت نمبر 96 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اور اس کے بعد ہم ایک اور موضوعی تفسیر کے مورد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ ہے قصص قرآن کے واقعات. کیونکہ آیت نمبر 97 اور 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اسی آیت کی بنیاد پہ 97 اور 98 ان آیات کی بنیاد پہ پوری سورہ کا نام سورۃ یونس رکھا گیا ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ قرآن جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے اس میں کسی قسم کا شک ہے، تو ان لوگوں سے آپ سوال کریں کہ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. اس کے ذیل میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ جو روایات آئی ہیں ان روایات نے آ کے یہ بات بیان کی کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک نہیں کرنے والے، اور رسول کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہے. در حقیقت اس دور میں جو مشرکین مکہ تھے، ان مشرکین مکہ کا ایک تفصیلی تعارف آنا چاہیے. اور دوبارہ اس کا ایک ہم تعارف پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ آج کے دور میں اہل حدیث اور سلفی حضرات اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے اعمال مشرکین مکہ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ جو امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ نسبت دیتے ہیں کہ مشرکین کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں مشرک کہا، لہذا تم لوگ بھی یہ اعمال انجام دیتے ہو اس لیے مشرک ہو اور واجب القتل ہو. اب مشرکین مکہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا ان کا مسئلہ تھا. شرک اور کفر میں فرق ہے. کفر کہتے ہیں چھپانے کو، جو حق کو چھپاتا ہے وہ کافر ہے، یعنی مانتا ہے لیکن چھپاتا ہے. اور مشرک کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شریک اور پارٹنر قرار دینا. پہلی بات ہے شرک کی تعریف معین کرنا ضروری ہے. ان تمام مباحث میں شرک کی تعریف کو معین کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر شرک کی تعریف معین نہ کی جائے یہ والے امور سمجھ میں نہیں آئیں گے. انسان الجھتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں جم کر لیتا ہے، جبکہ پتہ ہی نہیں ہے شرک کہتے کسے ہیں. اس لیے جو ان بحثوں میں الجھے ہوئے ان سے پوچھیں شرک کہتے کسے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے شرک کسے کہتے ہیں. شرک یعنی پارٹنرشپ، ذات الہی میں کسی کو شریک قرار دینا، یعنی اللہ جیسا کسی اور کو مان لینا، یا اللہ کو مستقل نہ ماننا اور اللہ کو کسی اور اس کے غیر کا محتاج تسلیم کرنا. یہ ذات میں یعنی اللہ جیسی بھی ایک اور ذات ہے اور وہ اللہ اس ذات میں اس کی رضامندی کا نعوذ باللہ محتاج ہے. یہ ذات میں شرک تھا. ذات میں شرک کوئی بھی نہیں کرتا تھا. مشرکین میں کوئی بھی ذات میں شرک کا قائل کبھی نہیں رہا. جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے ذات میں شرک والے مشرکین کبھی نہیں رہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں صفات باری تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، یعنی جیسا اللہ رحیم ہے ویسا فلاں نبی یا فلاں امام یا فلاں وصی یا فلاں ایک ذات بھی رحیم ہے. یہ شرک ہے، صفات میں شرک ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی صفت میں شریک نہیں، پارٹنر اس جیسا نہیں ہو سکتا، ہم کف نہیں ہو سکتا، برابری نہیں کر سکتا. جتنی رحمت اللہ کے پاس ہے اتنی ہی رحمت غیر اللہ کوئی کتنی افضل ترین ذات کیوں نہ ہو جائے اس میں بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، کسی سے اس نے لی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اسے بقا کے لیے کسی کی محتاجی نہیں ہے. غیر اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے رحمت کا، کیونکہ سب سے وسیع رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی رحمت وہ اللہ نے عنایت کی ہے، ذاتاً کوئی ان کے پاس نہیں تھی.
ان کی ذات کو اللہ نے وجود دیا اور رحمت کو وجود دیا۔ وہ جو رحمت ہے وہ اللہ کے مقابلے میں محدود ہے، وہ جو رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہے وہ رحمت کی بقا میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو باقی نہ رہے۔ لہذا یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ صفات میں اسی طرح رزق ہے، خالقیت ہے یا دیگر صفات ہے جو نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت دی جاتی ہیں، ان تمام صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جو مشرکین شرک کرتے تھے وہ صفات میں سے بعض صفات میں شرک کرتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے افعال میں۔ افعال میں شرک یہ کہلاتا ہے کہ جو اللہ فعل انجام دیتا ہے، اللہ اپنے فعل میں اپنے مد مقابل کسی کا شریک ہے، یا جیسا اللہ فعل انجام دیتا ہے ویسا ہی اس کا غیر انجام دے رہا ہے، یہ شرک کے دائرے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، فعل الہی وہی سلطنت رکھتا ہے، وہی غلبہ رکھتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلقو، میں خلق کرتا ہوں، کہیئت الطیر، ایک پرندے کی حیت کی مانند، من الطین یعنی مٹی سے ایک پرندے کی مانند میں خلق کرتا ہوں، بے اذن اللہ خلق کرتا ہوں، ذاتاً میں اس عمل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یا اسی طرح سے روایات میں آتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہو، ذاتاً امیر المومنین علیہ السلام عمل یہ انجام نہیں دے سکتے، اللہ کی قدرت سے، اس کی مشیت سے، اس کے اذن سے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن کہ جس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے بالکل ویسی ہی قدرت اور ویسا ہی فعل غیر اللہ رکھتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، اس کے نظام کے تحت، اس کی سلطنت کے تحت، اس کی مالکیت کے تحت، اس کی ملکیت کے تحت آ سکتا ہے، لیکن اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا فعل الہی میں بھی۔ یہاں پہ ممکن ہے یہ کہا جا سکے کہ صفات باری تعالیٰ میں بھی شرک نہیں ہوتا تھا، شرک ہوا افعال الہی میں، کیونکہ ربوبیت کا تعلق رب ہونے کے اعتبار سے صفت سے بھی ہے، لیکن ربوبیت کی بنیاد پہ جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ افعال الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ افعال میں شرک کرتے ہیں، جس کی بازگشت کہاں پلٹتی ہے؟ صفات میں شرک کی طرف۔ ایک شرک بس افعال میں ہو، اور افعال میں بھی شرک بالخصوص کس میں ہوا؟ ربوبیت، یعنی صفات باری تعالیٰ میں جس صفت کے اوپر شرک کیا گیا، اور مشرکین اللہ کو واحد مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، تمام مشرکین اللہ کو کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مشرکین کا نظریہ قرآن نے بار بار بیان کیا۔ مشرکین شرک کس میں کرتے تھے؟ وہ صفات میں بھی کس صفت میں؟ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، یعنی وہ خالقیت، مالکیت، رازقیت ان عناوین میں شرک کیا کرتے تھے، لیکن سارے مشرکین ایک جیسے نہیں تھے۔ چوتھا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ توحید فی العبادت، عبادت میں توحید، یعنی وہ عبادت میں شرک کرتے تھے، یہ اکثریت ہے۔ اکثریت مشرکین وہ نہ ذات میں شرک کرتے تھے، نہ صفات میں شرک کرتے تھے۔ شرک اگر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو کس میں کرتے تھے؟ عبادات میں شرک کرتے تھے۔ افعال میں شرک کے قائل تھے اور عبادات میں شرک کے قائل تھے۔ افعال اور عبادات میں شرک کرنا جو ہے اس کی بازگشت صفات کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ صفات میں پھر شرک کرنا کہلاتا ہے۔ لہذا وہ عبادات میں شرک کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو لائق عبادت ویسا ہی مانتے تھے جیسا اللہ کو مانتے ہیں، جیسا اللہ کو لائق عبادت مانتے ہیں ویسا ہی لائق عبادت غیر اللہ کو مانتے تھے۔ لہذا مشرکین کا یہ شرک تھے۔ اب آئے ہم کہ مشرکین، مکہ میں مشرکین رہتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان مشرکین کو اللہ کے اوپر عقیدہ ہے کہ وہ واحد ہے، ان مشرکین کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نظام خلقت چلا رہا ہے، رازق اور خالق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مشرکین بالخصوص جس میں شرک کرتے تھے وہ عبادت ہے، بت گاڑے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اس نظریے کے تحت کہ یہ بت وسیلہ بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم ان سے اپنی باتیں اللہ سے منوا سکیں،
اولاد ہے، رزق ہے، مصیبت ہے، بلائیں ہیں بھگانے کے لیے ان بتوں کو شفیع قرار دے سکیں، ان بتوں کو وسیلہ قرار دے سکیں، ان بتوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ تو یہ شرک مشرکین کرتے، اس لیے مشرکین ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو وہ واحد ذات کے اعتبار سے قبول کرتے تھے، اس کی سلطنت، اس کی حاکمیت کو بھی قبول کرتے تھے، لیکن عبودیت میں، بندگی میں شرک کرتے تھے اور ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ اسی لیے اس دونوں کے شرک پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انتہائی شدت دکھائی ہے، اور غالی طبقہ جو آیا اس نے ربوبیت میں شرک کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ اعمال بھی حرام قرار دیے گئے کہ جو اگرچہ عبادت نہیں ہے لیکن مشابہ عبادت ہیں۔ مثلا تعظیمی سجدہ غیر اللہ کو، کہ مراجع نظام نے فتویٰ دیا ہے کہ تعظیمی سجدہ اگرچہ شرک نہیں ہے، کیونکہ معبود سمجھتے ہوئے کسی کو آپ سجدہ نہیں کر رہے، اس کی تعظیم کے لیے کریں، لیکن تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مشابہت اس میں پائی جاتی ہے ایک نو، اس کو اس لیے بندگی اور ربوبیت فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آئیں اسی تناظر میں آپ دیکھیں اور جائزہ لیں کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور جو قرآن کی آیات نازل ہوتی وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے، انہوں نے یہ شک کرنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ مانتے تھے اللہ کو، تو مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری قبیلے سے ہوگا، یعنی میرا ہی کزن، میرا ہی بھتیجا، میرا ہی بھانجا، مختلف رشتے ایک قبیلے کے اندر بن جاتے ہیں نا، یہ جو بھانجا بھتیجا ہے وہ تمام مامے، چاچے اور جتنے دادا پردادا ہیں یا نانے ہیں، جتنے بزرگان ہیں، سرداران ہیں، سب اس ایک بچے کے سامنے جھک جائیں۔ یہاں پہ انہیں بہت غیرت چڑھتی تھی کہ جن کو عقل اور علم کے اعتبار سے پورے علاقے میں شہرت حاصل ہے، وہ اس بچے کے سامنے جھک جائیں۔ اسی لیے بعض نے یہ علت قرار دی ہے، البتہ بعض نے قرار دیا، روایات میں وارد اس طرح سے معتبر روایات میں نہیں ہے، بعض نے یہ تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اس لیے اعلان نبوت کیا تاکہ ان میں ایک بزرگی کے آثار نمایاں ہو جائیں، اور یہ غیرت کا جو مادہ ہے یہ آہستہ آہستہ تھم جائے۔ اور بھی تجزیہ تحلیل ہو سکتے ہیں کہ زمینہ تب بھی فراہم ہوا کہ 40 سال کی عمر میں اتنا زمینہ فراہم ہوا کہ اب اعلاناً وہ آ کے نبوت کا اعلان کریں۔ خلاصہ کلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اب انہوں نے شکوک و شبہات ایجاد ہونے لگ گئے، پروپیگنڈے کرنے لگ گئے معاشرے کے اندر۔ ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ تھا، اللہ نے اگر بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، جو اسے اور فرشتوں کو کہتے تھے بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اللہ کا تصور ہی عجیب سا بنایا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں میں سے کسی کو بھیج دیتا ہماری طرف، اور فرشتہ بھی کیسا ہوتا کہ بندوں جیسا نہ ہو، کیونکہ بندوں جیسا تو پھر ہم بھی افضل ہیں۔ تو یہاں پہ یہ شبہ پیدا ہوا کہ اگر ہم جیسا ہی چلتا پھرتا کھاتا پیتا نظر آئے تو پھر تو ہم بھی افضل ہیں، اس میں خصوصیت ہی کیا ہے۔ اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور باتیں بھی ایسے لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں عاقل ترین جو ادھر ان کے معاشرے کا فرد ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو سردار بھی ہے، اس کی باتوں سے ٹکراتی ہیں، اس معاشرے کی رسومات سے ٹکراتی ہیں، اس معاشرے کی عبادت گاہوں سے وہ تعلیمات ٹکراتی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا رسول کرتے کیا ہیں۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریداری کرتے ہیں بازار جا کے، جب انہیں ضرورت زندگی جو پیش آتی ہے، گھر میں کام کاج اور گھر میں خوراک وغیرہ کے مسائل کے لیے خریداری کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح قلیل آرام بھی فرماتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں چلنے کے علاوہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں یہ کیسا نبی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے۔ پانی بھی پیتے تھے، پیاس لگتی تھی، سو بھی جاتے تھے۔ پھر انہیں اپنے عزیز رشتہ داروں اور معاشرے میں رشتوں کی بھی ضرورت پیش آتی تھی، تو اب بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں نہیں یہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کو اصلاً نبوت کی معرفت نہیں تھی۔ جس طرح آج کے دور میں کہتے ہیں نا معرفت امام حاصل کرو، ورنہ تم بھی یہی دیکھو گے اچھا امام کا چہرہ بھی ہوتا ہے، ہم نے تو تصویریں دیکھی کہ چہرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
امام سر پہ کپڑا نہیں لیتے، ہم نے تو ہر تصویر میں دیکھا ہے امام سر پہ کپڑا لیتے ہیں، یہ تو کپڑے والا رواج موجودہ وہابی اور سلفیوں سے آیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تو سر پہ اس طرح کپڑا لیا ہی نہیں کرتے تھے۔ سنت رسول امامہ ہے یا ٹوپی ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ٹوپی پہنتے تھے یا امامہ پہنتے تھے، اور قلیل ایسا وقت ممکن ہے گزرتا ہو کہ سر ان کا برہنہ ہو۔ لیکن یہ بالوں کے اوپر چادر ڈالنے والی چیز یہ عربوں سے آئی ہے۔ یہ جو موجودہ عرب ہیں، یہ دشتاشہ جو لمبا سا ایک ان کا جبہ سا ہوتا ہے، یہ بھی موجودہ عرب کا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کی ایک تصویر بنا کے وہ جبہ سا پہناتے ہیں، سر پہ سبز سا کپڑا چڑھا دیتے ہیں اور چہرہ غائب کر دیتے ہیں۔ یہ موجودہ تصویر ہے جو عربوں سے آئی ہے، ورنہ ان میں سے کوئی بھی چیز رائج نہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں۔ اب کوئی اس طریقے سے پہچاننا شروع ہو جائے تو مجھے بتائیں اس نے پہچاننے میں خطا کی ہے، یعنی معرفت میں خطا ہے، یا وہ امام نہیں ہے، اس کی معرفت میں خطا ہے۔ اسی طرح ادھر بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے نبوت کے معیارات میں اشتباہ تھا، تو معیارات میں اشتباہ کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے جو میں لے کے آتا ہوں تو آؤ اہل کتاب کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی تو نبیوں کے قائل ہیں۔ صحیح ہے، تورات میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ ہے، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نبیوں کا تذکرہ ہے، تو ٹھیک ہے، یقرؤون الکتاب، وہ لوگ جو الذین یقرؤون الکتاب فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں کتابوں کو، یقرؤون ہے، قرؤ نہیں ہے کہ پڑھتے تھے نہیں ہے، آپ سے پہلے جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ جائیں ان سے سوال کریں کہ نبی آپ کی کتابوں میں نبی کی کیا خصوصیات ہیں، تو آپ ابھی بھی تورات اور انجیل اٹھا لیں، اس میں لکھا ہے کہ بازاروں سے چیزیں خریدتے تھے، اچھا اسی طرح کھاتے پیتے بھی تھے، خانوادہ بھی تھا، شادی شدہ ہوتے تھے وہ، اور زندگی معاشرے کے اندر بسر کرتے تھے، سردی گرمی بھی ان کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی، یہ ساری باتیں ان میں بھی لکھی ہیں، تو ان کا یہ شک آرام سے دور ہو جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یہ ہمارے پاس روایت تھی اور اسی روایت کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے اور یہ تفسیر ثعلبی سے ہے۔ تفسیر ثعلبی اہل سنت کی تفسیر ہے، اور اسی طرح اربعین خطیب میں بھی یہ وارد ہوا ہے، اور یہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن مسعود بزرگ صحابی شمار ہوتے ہیں، قراء میں سے ہیں، اور قرآن کی قراتوں کے ماہر شمار ہوتے تھے، استاد بھی صحابہ کے رہے ہیں، بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمان میں لے جایا گیا، انتہیت مع جبرائیل الی السماء الرابعہ، جبرائیل کے ساتھ میں رک گیا چوتھے آسمان کے اوپر، فرأیت بیتا من یاقوت احمر، لال یاقوت سے ایک گھر بنا ہوا تھا، وہ میں نے دیکھا، فقال جبرائیل ھذا بیت المعمور، یہ بیت معمور ہے، خلقہ اللہ تعالی قبل السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے پہلے ب50,000 عاما، 50,00,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا، 50,000، صحیح ہے، 50 تقریباً میرا خیال ہے 50,00,000 سال بنیں گے، بقیہ آپ اس میں خود حساب کر لیں کہ آسمانوں اور زمین سے 50,00,000 سال پہلے یہ بیت معمور اللہ نے بنایا۔ ثم قال قم یا محمد، پھر جبرائیل نے کہا کہ اے محمد آپ کھڑے ہوں، فصلی، اور نماز پڑھیں، وجمع اللہ النبیین، پھر اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، فصلیت بہم، اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، فلما سلمت، جب میں نے سلام کیا، آتانی ملک من عند ربی، تو میرے رب کی جانب سے ایک فرشتہ آیا، وقال یا محمد ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، ویقول لک، اور آپ کے لیے فرمایا ہے، سل الرسول علی ماذا ارسلتہم من قبلک، کہ آپ ان رسولوں سے پوچھیں کہ میں نے آپ سے پہلے انہیں کس چیز کے ذریعے سے کیا دے کے بھیجا تھا۔ اے نبی آپ ان رسولوں سے کیا پوچھیں، میں نے آپ کو کیا دے کر بھیجا تھا۔
فسألہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے پوچھا، فقالوا، انہوں نے کہا، علی ولایتک، کہ انہوں نے جواب دیا، اے رسول آپ کی ولایت کا اقرار اور ولایت علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت ہمیں دے کر بھیجی تھی۔ یہ لیا گیا ہے ریفرنس اس کا ینابیع المودہ ہے۔ ینابیع المودہ اس میں یہ لکھا ہے کہ تفسیر ثعلبی اور اربعین الخطیب میں یہ روایت اہل سنت طرق سے وارد ہوئی ہے۔ البتہ ینابیع المودہ ایک ایسی، سلیمان قندوزی حنفی عالم تھے، اہل سنت آج کے دور میں قبول نہیں کرتے کہ کوئی ایسی شخصیت گزری ہے، کیونکہ ینابیع المودہ میں واضح طور پہ شیعہ امامت کا جو نظریہ وہ موجود ہے، 12 ائمہ کے نام ہیں، ان کی ولایت کا تذکرہ ہے، جیسا بھی آپ نے یہ روایت دیکھی۔ وہ کہتے ہیں ینابیع المودہ خود گھڑی ہوئی کتاب ہے شیعوں کی طرف سے، اور انہوں نے خود یہ ایک عالم کا نام گھڑ کے رکھ دیا۔ ایسا کوئی بندہ سلیمان قندوزی نامی کبھی کسی دور میں گزرا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اس روایت کی وجہ سے، اگر روایت یا کتاب ضعیف بھی ہو جائے، قابل قبول نہ بھی ہو، تو اس مورد کی دیگر ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور یہ ہمارے پاس اتنا ہی حصہ تھا اس روایت کے ذیل میں جو کچھ کتب احادیث میں وارد ہوا۔ اس سے یعنی آیت نمبر 94 کے ذیل میں جو احادیث وارد ہوئی، ہم اس کا سب کا مطالعہ ہم نے الحمدللہ کر لیا، اور بنیادی 2 ہی معنی تھے۔ ایک معنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ شک جو نبوت میں تھا مشرکین مکہ کو، اور دوسرا معراج کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، اور معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت علی ابن ابی طالب کی تاکید فرمائی۔ یہ 2 روایات ہیں متعدد کتب میں۔ آیت نمبر 95 کے ذیل میں دیکھیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے، ابن شہر آشوب نے، روایت بھی نہیں ہے، ابن شہر آشوب نے ابو القاسم کوفی سے نقل کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب کی، ورنہ خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ بالآیات، آیات الہی سے کیا مراد ہے؟ ہونا الاوصیاء المتقدمین والمتاخرین، کیونکہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ من الذین کذبوا بآیات اللہ سے کیا مراد ہے؟ آیات اللہ یعنی اوصیاء، وہ اوصیاء جو پیچھے گزرے ہیں ہر نبی کے، یا متاخرین یعنی 12 ائمہ علیہم السلام۔ ادھر یہ ابن شہر آشوب کی کتاب ہے، مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 2 صفحہ 253 میں وارد ہوا ہے۔ آیت نمبر 96 جو کہ آج ہم نے پڑھنی ہے، اس کو ملاحظہ کریں۔ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ تو اس میں علی بن ابراہیم قمی نے کہا ہے کہ یہاں پہ یعنی آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ آپ کے رب کے کلمات ان کے اوپر اٹل ہو گئے، ثابت ہو گئے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے عذاب ان کے اوپر حتمی ہو گیا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی چونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب حتمی ہو گیا۔ علی بن ابراہیم نے نقل کیا ہے، ادھر الذین حقت علیہم کلمۃ ربک سے مراد ہے الذین جحدوا امیر المؤمنین، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے اوپر یہ ایمان لانے والے اب نہیں ہیں۔ یہ روایات تھیں آپ کے سامنے، جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان آیات کریمہ کی کیا تفسیر وارد ہوئی ہے۔ ہم اس آیت نمبر 96 کی تفسیر کو المیزان سے نقل کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آیت نمبر 97 نمبر آیت اور 98 نمبر آیت میں وارد ہوں گے، اور اس میں ایک تفصیلی واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن واقعہ بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم کی داستانیں اور قرآن کریم کے واقعات، اس کے بارے میں تحقیقی ایک گفتگو پیش کی جائے گی کہ علماء کی آراء کیا ہیں، اور اس میں ہم انتخاب کریں کہ صحیح ترین اس میں نظریہ اور رائے کیا ہے۔ یہاں پہ آپ مختصر طور پہ اس آیت کی شرح دیکھیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ آیت نمبر 96 کی شرح تفصیلی طور پہ ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے، کیونکہ
اس آیت کریمہ کے اکثر الفاظ جیسے کلمہ سے کیا مراد ہے، کلمات اللہ یا کلمات ربک، اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ قرآن میں مختلف معنی میں لفظ کلمہ آیا ہے۔ مثلا اس آیت میں لفظ کلمہ عذاب کے معنی میں ہے، یا اسی طریقے سے کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے کہ روح اللہ و کلمتہ۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ایک جگہ کلمہ کس معنی میں آ رہا ہے، عذاب کے معنی میں، ایک جگہ کلمہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذات اور شخصیت کے معنی میں، ایک دفعہ کلمہ لفظ آ رہا ہے علامت کے معنی میں، ایک مرتبہ کلمہ لفظ آ رہا ہے کلام کے معنی میں، ایک علم الآدم اسماء کلہا، ایک دفعہ کلمات سے مراد ممکن ہے یہ اسماء تفسیر کی جا سکے۔ اب اسماء سے مراد الفاظ ہیں جو اللہ نے تعلیم دیے تو یقیناً الفاظ نہیں ہیں، تکوینی وجودات ہیں تو اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں اس سے مراد تکوینی وجودات ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے لفظ کلمہ کو وسیع پیمانے پہ کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن اس مورد میں ہم ہر لفظ کو اب موضوعی طور پہ نہیں لے کے جا سکتے، ہم اس کو تھوڑا سا ادھر مجمل ہی رکھتے ہیں تاکہ ہر فرد اپنی تحقیقات کے مطابق لفظ کلمہ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اس کے خود اہتمام کریں، اور ہم قرآنی کریم کے قصص کے اوپر ایک گفتگو کریں، اور وہاں پہ پھر یہ والی باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو ایک مسئلہ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، معصیت آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام نے معصیت کی یا معصیت نہیں کی، آیا معصیت کہیں یا نہ کہیں، آیا محکم ہے یا متشابہ ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ضمن میں جائزہ لیا جائے گا۔ آئیں اس آیت کو ہم تفسیر میزان سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ تفسیر میزان میں اس کو بہت طولانی طور پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں علامہ طباطبائی آیت نمبر 96 کو ذکر کر کے اور آیت نمبر 97 بھی ساتھ ذکر کی کہ تعلیل للنہی السابق ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ آپ کے رب کا کلمہ جو ہے وہ ان کے اوپر اٹل اور حتمی ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ اصل میں تعلیل ہے، یعنی اس وجہ سے انہوں نے یہ امور انجام دیے جو آپ سابقہ پڑھ چکے ہیں، کہ جو نہیں وارد ہوئی ہے فلا تکون ولا تکونن من الممترین ولا تکن من الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے اس کی علت کیا ہے؟ اس لیے کہ بے بیان ما للمنہی عنہ من الشأن، کہ جو پیچھے سابقاً نہیں بیان کی جا چکی ہے اس کی علت یہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں میں تذکرہ کیا جس سے آپ نے بچنا ہے، یعنی بعض ایسے امور ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے، جیسے ممترین اور شک کرنا، شک سے اجتناب ضروری ہے، تکذیب سے اجتناب ضروری ہے۔ کیوں شک اور تکذیب سے اجتناب ضروری ہے آگے بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّ أَصْلَ النَّظْمِ بِحَسَبِ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادِ مِنَ السِّيَاقِ، اگر آپ کلام اور سیاق کلام کو دیکھیں، یعنی اوپر سے نیچے تک آپ پڑھیں آیات کو، تو آپ کے سامنے معنی کا نظم اس طرح سے آئے گا۔ معنی کیسے منظم ہوں گے؟ ان یقال، یہ کہا جائے گا لا تکونن من المکذبین، آپ مکذبین میں سے نہ ہوں، کیوں؟ لأن المکذبین لا یؤمنون، بس تکذیب کے عمل کو کوئی انجام نہ دے انسان۔ کوئی پوچھے گا تکذیب کا میں عمل انجام دے دوں، حرج کیا ہے؟ کہو گے اگر تم تکذیب کا عمل انجام دو گے تو ایمان نہیں لاؤ گے۔ اچھا ایمان اگر نہیں لاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اگر ایمان نہیں لاؤ گے فَيَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر کہے گا اچھا اگر میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ سعادہ، سعادت کا جو اصل مال ہے هو الایمان، وہ ایمان ہے، وہ تم سے چلا جائے گا اور پھر کوئی سعادت اور کامیابی نہیں ملے گی۔ بس آپ نے دیکھا چونکہ سعادت اور کامیابی ہاتھوں سے نکلتی ہے اس لیے خسارہ باطل ہے، اور چونکہ خسارہ جن چیزوں سے آتا ہے ان میں سے ایک عمل وہ کیا ہے؟ تکذیب، اس لیے تکذیب کے عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے پھر آگے علامہ فرماتے ہیں قولہ الذین حقت علیہم کلمۃ ربک موضع المکذبین، کہ اس کو جو آیت ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اس جگہ پہ آپ رکھیں۔ الذین اس سے گویا کہ بدل کے طور پہ آ رہا ہے، تبدیل آپ کریں کس آیت کے حصے سے؟ یعنی آپ آیات کو دیکھیں نا، پیچھے کیا وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، الذین ہے نا، یعنی
نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو کہ ممترین میں سے ہیں، اور نہ ان میں سے ہو جائیں کہ جو مکذبین میں سے ہیں، دونوں میں سے آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کیوں دونوں میں سے نہیں ہونا چاہیے؟ فلا تکونن من الممترین اور ولا تکونن من الذین کذبوا، یعنی ممترین اور مکذبین کی جگہ پہ یہ جملہ لگ دیں، الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، صحیح، یعنی الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، پھر کیا ہے، لا یؤمنون فتکون من الخاسرین، پھر وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں الذین حقت علیہم کلمۃ ربک موضع المکذبین، مکذبین کی جگہ پہ رکھیں، للدلالت، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے، الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے علی سبب الحکم، حکم کے سبب کو بیان کر رہا ہے، جو پیچھے نہیں حکم بیان کیا کہ یہ اعمال انجام نہ دو، اس کے حکم کا سبب، وَأَنَّ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّمَا يَخْسُرُونَ، مکذبین ہیں جو خسارہ اٹھاتے ہیں، لِأَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَحُقُّ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اللہ سبحانہ کا کلمہ ان کے اوپر حتمی اور اٹل ہو گیا، فَالْأَمْرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اور ہر امر وہ حقیقت میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ الَّتِي حَقَّتْ عَلَى الْمُكَذِّبِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ هِيَ قَوْلُهُ يَوْمَ شَرَعَ الشَّرِيعَةَ الْعَامَّةَ، یہ ایک مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو اگر ہم کل حل کر سکے کل کریں گے، کہ کلمہ الہیہ جو ان جھٹلانے والوں، اللہ کی آیات کے جھٹلانے والوں پر حق بن گیا، حتمی بن گیا تھا، یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ اللہ کا فرمان اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے آدم و زوجہ آدم حضرت حوا کے لیے عمومی شریعت کا اعلان کیا تھا، فَمِن بَعْدِهِمَا مِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور پھر ان کی اور ان کی ذریت کے لیے شریعت کا اعلان کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا اللہ نے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم لوگ اتر آؤ، اِلَىٰ قَوْلِهِ، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 39 میں یہ وارد ہوا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اصحاب النار ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ نے اسی دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا، جس نے میری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم میں جائے گا، جو میری آیات پہ ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اسی دن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ جو اللہ کا فیصلہ ہر امت میں تا قیامت جاری رہے گا، تا قیامت تک جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو آدم علیہ السلام کے دور میں ہوا، وہ اصحاب النار کہلائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سے اس آیت کی شرح بیان کی کہ اس کو انشاءاللہ تعالی بہتر طور پہ کل ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔